الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے یعنی قرآن اور حدیث، اس کے پیچھے جائیں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول میں ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس میں خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مدینہ شریف میں بہت پرانی بات ہے، حاضری ہوتی تھی تو وہاں ایک بزرگ تھے، ان سے ملاقات کے لیے، عرب تھے، ان سے ملاقات کے لیے جانا ہوتا تھا، باقاعدگی سے ہم کوشش کرتے تھے جانے کی، تو ان کو اردو بھی آتی تھی، تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس بات کا کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کیوں اتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس خوشی کو ہم مناتے ہیں، ویسے تو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کے بارے میں علماء نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، یہ تو ثابت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ پیدائش کی تاریخ کون سی تھی، اور زیادہ علماء کا جو جس بات پہ متفق ہیں وہ یہ کہ یا تو 8 تاریخ تھی یا 9 تاریخ تھی۔ تو ہاں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم سب خوشی مناتے ہیں، کوئی دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی اس کا اظہار کرتا ہے۔ اظہار کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں، وہ ادارے بھی ہیں جو اپنی کرپشن کے لیے مشہور ہیں، اور ان کی عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن اور وہ ہمارے سے زیادہ دور نہیں ہیں، اسی محلے میں بھی موجود ہیں ایسے لوگ کہ بھائی بہن کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن میلاد کی محفل ہر سال پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، اور پورے محلے کو سنایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں میلاد ہو رہا ہے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو ہم جو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، محبت کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان قربانی دیتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال انسانوں میں جو ہے وہ ماں کی محبت ہے، کہ ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے، اگر وہ بیمار ہو تب بھی وہ اولاد کے لیے مشقت اٹھاتی ہے، اولاد کی اگر یعنی نومولود ہے اولاد تو اس کے لیے اس کے کھانے کی فکر، اس کے کپڑوں کی فکر، اگر وہ کپڑے گندے تو کپڑے دھونے کی فکر، نئے کپڑے پہنانے کی فکر، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے، اپنی بیماری کو بھی نہیں دیکھتی۔ کیونکہ اسے اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی طرح ہمیں جس سے بھی محبت ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے اپنے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، اس محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ ان کے لیے میں کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ اصل محبت جس کا ہمیں فائدہ ہوگا، جو ہمیں کامیابی دلائے گی، وہ ہوگی جو ہمیں جنت میں لے جائے گی، اس کے علاوہ کوئی محبت کام نہیں آئے گی۔ تو وہ محبت جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا، یعنی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ تو اگر ایسی والی محبت ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے، تب تو وہ محبت قبول ہے، مقبول ہے۔ لیکن اگر ایسی محبت ہے جس میں ہم جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ وہ محبت نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے
اس آیت میں وہ 4 چیزیں بتائی ہیں جن سے کامیابی ملے گی. تو اس میں پہلی یہ ہے کہ تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، یعنی پہلی چیز یہ ہو گئی نبی پر ایمان لائیں. اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اگر ایمان نہیں لائے گا تو خارج ہو جائے گا اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسری چیز یہ بتائی کہ اس کی تعظیم کرے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے ویسی تعظیم کرے. وہ ہمیں نظر آتی ہے، اپنی عام زندگی میں تو نظر نہیں آتی. اگر مسجد نبوی چلے جائیں نا، وہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم کی جاتی ہے. وہاں کوئی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا. تو یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری چیز یہ کہ اس کی مدد کریں گے. ایمان لانا، تعظیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. یہ مدد اب کیسے ہوگی؟ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدد کی، اپنی جانیں دے دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بلکہ وہ ان کی زبان سے یہ نکلتا تھا میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان. اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے. تو ہم آج کیسے مدد کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا جو کام تھا اس کو آگے بڑھائیں. تو وہ جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اب کوئی دوسرا نبی تو نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. تو ہم اپنے اوپر سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں، اور پھر جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کر کے، اور جہاں جہاں پہنچے وہاں اسلام کا پیغام لے کر جائیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ وحی ہے، وحی کا نور ہے. اور وحی کی 2 قسمیں، ایک وہ جس کے الفاظ وہی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ قرآن کہلاتا ہے. اور ایک وہ جس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں جس کو حدیث کہتے ہیں. ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے یا فلاح پانے والے ہوں گے. تو اصل تو خوشی کا دن وہ ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوں. کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محبت ہمیں ان کے ساتھ ملا دے جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. تو اب یہ تو کچھ مثالیں تھیں محبت کی جو میں نے دیں کہ بلڈنگز پر چراغاں کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا. لیکن ایک محبت میں نے بھی دیکھی تھی جو شاید ہی کسی نے ایسی محبت دیکھی ہو. مطلب صحابہ کی محبت تو ہم سب کو معلوم ہے ان کی کیسی محبت تھی. لیکن میں ایک دفعہ ایک پھل والے سے پھل خرید رہا تھا. اس پھل والے کی عمر ہوگی 75 سال، سفید داڑھی اور کمزور جسم، یعنی بزرگ، اللہ کے ولی. وہ کس وجہ سے اللہ کے ولی میں آگے بتا رہا ہوں. تو ابھی میں پھل خرید رہا تھا کہ ایک عورت اپنے شاپنگ بیگ میں لے کر آئی پھل، اور اس نے کہا کہ یہ میں سرخ والے سیب لے گئی جبکہ مجھے سبز والے سیب چاہیے تھے. تو جو پھل بیچ رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بدل لیں. تو وہ پہلے تو اتنا پاکستان میں آسان نہیں ہوتا کوئی چیز بدلنا. پہلے تو وہ عورت اس پہ حیران ہوئی. تو ابھی وہ حیرانی ہی میں تھی کہ بزرگ نے کہا کہ اور اگر آپ واپس کرنا چاہیں تو واپس کر دیں، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. کوئی سمجھ سکتا ہے کہ چیز واپس لینے میں بیچنے والے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اقال مسلما اقال له اللہ اثرتہ یوم القیامہ. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا، کسی مسلمان کو بیچا ہوا مال واپس لے لیا، تو اللہ تعالیٰ یوم القیامہ کو اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اب یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا، عوام کو نہیں پتہ ہوتا اس طرح کی بھی کوئی حدیث ہے، لیکن اس ولی کو پتہ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اگر تم واپس کر دو گی تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اب وہ ولی جو تھا ایک غریب آدمی تھا، ایک ٹھیلا تھا اس کے پاس، اس کے پاس زیادہ پھل بھی نہیں تھے، چند سے. اس کی بھی ضرورتیں ہوتی ہوں گی، اس کے گھر میں بھی بیماری آتی ہوگی، اس کا بھی خاندان ہوگا، ان کی ضرورتیں ہوتی ہوں گی.
لیکن اس کو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف ترغیب کے لیے تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اتنا اجر، اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن اس کے گناہ واپس کر دیں گے یا اسے معاف کر دیں گے. تو یہ ایک طرف وہ محبت ہے جو ہمیں 12 ربیع الاول کو نظر آئے گی سڑکوں کے اوپر، اور ایک طرف یہ محبت ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بزرگ کھڑے ہیں ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک وہ اظہار ہے جو عام لوگ کریں گے. اسی طرح اس دور میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ مدینہ شریف کا تو میں نے خود سنایا یہ واقعہ کہ کسی سے ایک مفتی صاحب تھے جو کسی دکان سے کچھ خریدنے لگے، تو اس دکاندار نے کہا کہ سامنے والے سے لے لو. تو اس مفتی صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس موجود تو ہے، پھر تم اس کے پاس کیوں بھیج رہے ہو مجھے؟ تو اس نے کہا میری صبح سے بہت بکری ہو گئی ہے، اس کی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے آپ اس سے لے لیں، مجھ سے نہ لیں. بڑی بات ہے نا، آج کے دور میں کوئی ایسا کرے گا کہ اپنے گاہک کو، ہم تو چاہتے ہیں کہ دوسرے کا گاہک بھی ہمارے پاس آ جائے، اور یہ آج کے دور کا مسلمان ہے. یہ کس لیے ایسا کر رہا ہے؟ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مشکل دور کرے گا اللہ آخرت میں اس کی مشکل دور کریں گے. تو یہ مسلمان جو تھا یہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بظاہر اپنا نقصان کر رہا ہے. یہ بظاہر نقصان ہے، اصل میں یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں جو معیار دیا ہے زندگی کا، ہم اس معیار سے دور نکل گئے اور ہم نے اپنی مرضی کے معیار بنا لیے. حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سنت اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی زندگی ہو، اس کو سنت کہتے ہیں. تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی زندگی گزاریں گے تو وہ اصل میں سنت کہلائے گی. اور آگے انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اپنی پسند کی زندگی ہو، کہ میں تو محبت ایسے دکھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح دکھاؤں گا، یہ میری مرضی کی ہوگی محبت، وہ بدعت کہلائے گی، وہ سنت نہیں کہلائے گی. اب وہ دیکھنے میں کتنی بھی خوبصورت لگے، دیکھنے میں کتنی بھی اچھی لگے، کوئی کہے گا کہ بھائی ہم یہ اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، یہ کون سا برا کام کر رہے ہیں، ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ اس طریقے سے ہٹ کر ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں اجازت بھی نہیں دی، تو پھر وہ سنت نہیں بدعت ہو جائے گی. ایک دفعہ ایک جگہ میلاد ہو رہا تھا تو ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور الیکٹریشین جو تھا وہ ساؤنڈ سسٹم لگا رہا تھا، اور وہ تار لگا رہا تھا پول پر، ساؤنڈ سسٹم کا کنیکشن، یعنی بجلی میلاد کے فنکشن کے لیے جو بجلی استعمال ہو رہی تھی وہ چوری کی استعمال ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے، آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. تو یا تو اسی نے یا کسی نے جواب دیا کہ سب کچھ سرکار کا ہی تو ہے، یعنی سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور میں تو ہاتھ کاٹ دیے جس نے چوری کی تھی کہ یہ کسی اور کا مال تھا اور تم نے اس کو چوری کر لیا، اور ہم آج جو ہے اپنی مرضی کا قانون بنا رہے ہیں. تو ایسی محبت جو ہے نا وہ رد ہو جائے گی، وہ لوٹا دی جائے گی. ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بس محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کر دے. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو کہ وہ ہمیں کامیاب کر دے. اور وہ کون سی محبت ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں. سورہ حجرات میں ادب سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکم آئے کہ اپنی آوازیں نیچی رکھو، ان کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے تمہاری آواز. ایک صحابی تھے، ان کی آواز اونچی تھی، قدرتی طور پر اونچی تھی. انہوں نے وہ گھر میں قید کر لیا اپنے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا ہی نہیں. اگر میں چلا گیا اور میری آواز ان سے اونچی ہو گئی تو آیت میں آگے آیا ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس خوف سے کہ میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نہ کر دوں. میری آواز فطری طور پر زیادہ ہے، وہ کوئی بدتمیزی میں نہیں تھی، گستاخی میں نہیں تھی.
جب وہ نہیں آ رہے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو ڈر کے گھر سے آ نہیں رہے کہ کہیں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. یہ ہے ادب، یہ ہے محبت. تو فرمایا 4 چیزیں کیا تھیں؟ ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں، اور ان کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح پانے والوں میں شامل فرما لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.